دو ملک ایک ساتھ آزاد ہوئے، لیکن معاشی سفر بالکل الگ۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ انڈیا کی معیشت تو آگے بڑھتی چلی گئی جبکہ پاکستان کی معیشت کو اتنی مشکلات کا سامنا رہا؟ یہ سوال جتنا سیدھا ہے، اس کا جواب اتنا ہی پیچیدہ ہے۔ لیکن اگر ہم جذبات کو ایک طرف رکھ کر صرف حقائق پر نظر ڈالیں تو شاید اس کہانی کی گتھیاں سلجھنا شروع ہو جائیں۔ تو چلیں ذرا اس کی گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 5 اہم حصوں میں بانٹا ہے۔ ہم شروعات کریں گے کسی بھی ملک کی بنیاد سے، یعنی اس کے سیاسی استحکام سے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کی جڑ سیاست میں ہوتی ہے۔ آزادی کے بعد انڈیا اور پاکستان نے جو راستے چنے وہ بالکل مختلف تھے، اور ان فیصلوں نے ہی آنے والے وقت کی بنیاد رکھی۔ یہاں جو فرق نظر آ رہا ہے وہ بہت واضح ہے۔ ایک طرف انڈیا جہاں جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوتی رہیں، جس سے پالیسیوں میں ایک تسلسل آیا، اور دوسری طرف پاکستان جہاں بار بار سیاسی بحران آئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی معاشی منصوبہ ٹھیک سے اپنی جڑیں ہی نہیں پکڑ پایا۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں تو بات اور صاف ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے جمہوری سفر میں بار بار رکاوٹیں آئیں۔ ہر مارشل لاء یا سیاسی تبدیلی کا مطلب تھا کہ پرانے معاشی منصوبے ادھورے رہ گئے اور نئے سرے سے سب کچھ شروع کرنا پڑا۔ یہ ایک ایسا چکر تھا جس نے ترقی کی رفتار کو بہت سست کر دیا۔ اب خود سوچیں، اگر کوئی سرمایہ کار ہو تو کیا وہ ایسی جگہ پیسہ لگائے گا جہاں یہ ہی نہ پتا ہو کہ کل کو پالیسی کیا ہوگی؟ اسی غیر یقینی صورتحال نے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، اور وہ طویل مدتی سرمایہ کاری نہیں آ سکی جو کسی بھی معیشت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ لیکن بات صرف سیاسی عدم استحکام کی نہیں ہے، ایک اور بہت بڑا فرق تھا، اور وہ یہ کہ معاشی اور خارجہ پالیسی کے فیصلے کیسے لیے جا رہے تھے۔ انڈیا نے شروع سے ہی ایک آزاد خارجہ پالیسی اپنائی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے معاشی فیصلے صرف اپنے قومی مفاد کو دیکھ کر کرتا تھا، جبکہ دوسری طرف پاکستان اکثر بیرونی طاقتوں اور اداروں کے دباؤ میں رہا، جس کی وجہ سے کئی بار ایسے فیصلے لیے گئے جو شاید ملک کے لیے طویل مدت میں اتنے فائدہ مند ثابت نہیں ہوئے۔ معاشی ترقی صرف فیکٹریوں اور سڑکوں کا نام نہیں ہے، اس کی اصل بنیاد تو لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہاں ہمیں ایک اور بنیادی فرق نظر آتا ہے کہ دونوں ملکوں نے اپنے لوگوں پر، یعنی اپنے انسانی سرمایہ پر کس طرح سرمایہ کاری کی۔ انڈیا نے IITs جیسے عالمی معیار کے ادارے بنائے۔ یہ صرف یونیورسٹیاں نہیں تھیں، بلکہ یہ وہ انجن تھے جنہوں نے ملک میں ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے انقلاب کی بنیاد رکھی اور ایک ایسی ہنرمند نسل تیار کی جس نے آگے چل کر دنیا بھر میں اپنا لوہا منوایا۔ اور اس سرمایہ کاری کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج انڈیا کی IT ایکسپورٹ انڈسٹری $300 ارب سے بھی زیادہ کی ہے۔ یہ سب اسی دور اندیشی کا نتیجہ ہے جو تعلیم کے شعبے میں دکھائی گئی۔ پاکستان اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود یہ موقع گوا بیٹھا کیونکہ یہاں ٹیکنالوجی اور تعلیم پر وہ توجہ ہی نہیں دی گئی۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ پالیسی فیصلوں کے علاوہ پاکستان کو کچھ ایسے اندرونی چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا جس نے معیشت کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ دیکھیں، کئی چیزیں ایک ساتھ ہو رہی تھیں۔ ایک طرف سیکیورٹی کے حالات نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو دور رکھا، دوسری طرف IT جیسے اہم شعبے کو نظر انداز کیا گیا، اور سب سے بڑھ کر ہماری صنعت مہنگی توانائی کی وجہ سے دنیا کا مقابلہ ہی نہیں کر سکی۔ یہ چارٹ ایک بہت اہم کہانی بتاتا ہے۔ جب بجلی، گیس اور تیل مہنگا ہوگا تو فیکٹری میں بننے والی چیز بھی مہنگی ہوگی۔ اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ پاکستان میں بنی ہوئی چیزیں بین الاقوامی مارکیٹ میں دوسرے ملکوں کی سستی چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ اچھا، تو ہم نے سیاست، پالیسی، تعلیم اور دوسرے اندرونی مسائل کو دیکھا۔ اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور ان سب کڑیوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ پوری تصویر کیا بنتی ہے۔ تو بات کسی ایک وجہ کی نہیں ہے، یہ دراصل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے مسائل کا ایک جال ہے۔ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پالیسیاں نہیں بن پاتی، تعلیم پر سرمایہ کاری نہیں ہوتی، اور سیکیورٹی کے مسائل انڈسٹری کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان سب نے مل کر ایک ایسا چکر بنا دیا جسے توڑنا بہت مشکل ہو گیا۔ لیکن اتنے چیلنجز کے باوجود یہ کہانی مایوسی پر ختم نہیں ہوتی۔ پاکستان میں آج بھی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھا جائے اور مستقبل کے لیے درست فیصلے کیے جائیں۔
تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان کو اپنی پوری معاشی صلاحیت کو استعمال کرنے کے لیے اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کا کوئی آسان جواب تو نہیں ہے، لیکن اس پر بات چیت کا آغاز کرنا ہی پہلا قدم ہے۔ ہمارے ساتھ اس تجزیے کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔